پروگرام میں بات کرنے کے لیے آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شوکت یوسفزئی رہنما ہے تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہوں گے، مسلم لیگ نون سے محسن شاہ نواز راجہ صاحب آج پروگرام کا ساتھ دیں گے، اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت محور نگاہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی ہی ہے۔ آج بھی پھر ہم وزیر اعلیٰ کا جو طرز تخاطب دیکھتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، گولی اور بارود کی بات کی جا رہی ہے، تو سر ابھی جو کچھ آپ لوگ کر کے گئے اس کے بعد یہ ساری باتیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مزید مشکلات بڑھائے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ریت تو ابھی وفاقی حکومت نے ڈال ہی دی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سیاست سے ہٹ رہے ہیں، اور اگر وفاقی حکومت نہتے کارکنوں کے اوپر گولی چلائی دی، لوگوں کو زخمی کر دیا، مار دیا، اور پھر اس پہ جشن منایا کہ جی ہم نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، تو اب یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے۔ اس کا والی امین گنڈاپور نے تو اس کا جواب ہی دیا نا، رد عمل دیا ہے، تو رد عمل تو سخت ہی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ سیاست کے اندر، اعصابی جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ کون جیتتا ہے؟ جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی بھی سیاست کے اندر تشدد کا عنصر جب آ جائے نا تو وہ سیاست نہیں رہتی ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ گورنمنٹ نے بغیر کسی الٹیمیٹم کے، اگر دیکھیں میں نے اپنے لیڈرشپ کے اوپر بھی تنقید کی ہے اور پارٹی پر بھی تنقید کی ہے، لیکن وہ ایک سائڈ چھوڑیں۔ اس وقت جو ایشو ہے کہ اگر لوگ چلے بھی گئے، جو کوئی نو گو ایریا نہیں تھا وہاں پہ، اور حکومت نے بغیر الٹیمیٹم دیے ہوئے، اگر وہ دیکھیں نا ہماری پارٹی میں تو یہ بھی پریس ہو رہی تھی نا کہ ڈی چوک تو ہمارا تھا ہی تھا جانا، لیکن اس سے پہلے ہم کہیں اور بھی رک سکتے تھے، وہ ہماری اپنی بحث تھی، اور ہو سکتا تھا کہ اگر گورنمنٹ الٹیمیٹم دیتی کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، حکومت نے بار بار الٹیمیٹم دیا تھا، شوکت صاحب بار بار الٹیمیٹم دیا تھا حکومت نے۔ بہت سارے ہمارے جو لیڈرز تھے نا وہاں پہ جو موجود تھے، وہ بہت سارے، انہوں نے کافی ورکروں سے کہا کہ جی آپ اس طرف نہ جائیں، لیکن ایک چونکہ رہ لیتا چلا گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے کسی اہم انسٹالیشن پہ کوئی حملہ نہیں کیا، بس بیٹھ کے وہاں بیٹھنا تھا نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی، عوام ہی تھے کہ اور کسی اور ملک سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں تھے کہ اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ کیا کر لیں گے، اور ڈی چوک پہ قبضہ کر بھی لے تو کیا کرنا تھا، احتجاج ہی تو کرنا تھا نا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے زیادتی کی ہے، اس پہ بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو بات علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، گولی اور بارود کی جو بات کر رہے ہیں، وہ درست کر رہے ہیں؟ پارٹی کے لیے مشکلات نہیں بڑھیں گی اس سے؟ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جا کے ادھر حملہ اور ہو جائیں، جا کے ان کا مقابلہ کریں، لیکن یہ تو ایک الفاظ کی، وہ جو سخت الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں جواب دیا ہے کہ آپ نے دیکھیں یہ انتقامی کارروائی ہوئی ہے، یہ سب کو ماننا پڑے گا، سیاسی لوگوں پہ کوئی گولیاں نہیں چلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ورکروں کو دلاسا تو دینا ہے نا، کیا کرے وہ آپ مجھے بتائیں۔ وہ خود موجود تھا، وزیر اعلیٰ موجود تھا، اور ان کے اندر اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ ان کو کہہ دیتے کہ چلے جائیں، ورکروں کو ہٹا دیں، شاید ہو بھی جاتا۔ نہیں سر، وہ ورکرز چھوڑ کر نکل گئے تھے خود، وہ اور بشرا بی بی صاحبہ۔ وہ ورکر کو چھوڑ کے نہیں نکلے تھے، وہ اگر نہ جاتے نا تو ورکر اور بھی مر جاتے۔ یہ انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا علی امین گنڈاپور نے، وہ خود، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی تھی اور یہ لوگ نہیں جا رہے تھے، جب تک ہم تھے کوئی نہیں جا رہا تھا، میں جو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ مر جائیں گے۔ تو اس کے تو اپنی حکمت عملی انہوں نے بیان کی ہے، لیکن میں یہ اگین کہوں گا کہ سیاست کے اندر جو اس وقت ملک ہے، جو اس وقت جو مشکل میں ہے، اور یہ کہتے ہیں نا ہم نے ترقی کر لی، کوئی ترقی شرقی نہیں ہے، ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، سیاسی ہیں، وزیر داخلہ کو بھی کسی سیاسی بندے کو لائیں۔ یہ بھی کنفرم کیجئے گا، کل آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ شاید دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ میں نے بھی ابھی دیکھا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ 7 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا کسی نے ویسے ہی شوشہ چھوڑا ہے یا وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور پارٹی کے چونکہ پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو احتجاج کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ میں اس پاکستان کے اندر احتجاج اگر پرامن احتجاج ہے تو وہ جرم کیوں بن رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر ہمارا کوئی سیاسی اسٹرگل ختم تو نہیں ہوئی ہے، نہ پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بین کرو، ختم کرو،
یہ ان کی خواہشات ہو سر سکتی ہے. احتجاج کرنا جرم نہیں ہے، لیکن احتجاج کے نام پر پھر جو کچھ ہوا وہ کرنا جرم ہے. کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ جرم ہے سر، احتجاج کرنا جرم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے، تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے اور ان کی کسٹڈی کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ اطلاعات؟ دیکھیں میرا تو کافی عرصہ ہو گیا خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے، دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جو یہ کہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. کبھی ان کو چھوٹا سیل دیتے تھے، کبھی ان کے ساتھ ابھی سردیاں آئی ہیں تو کہتے ہیں ان سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور کبھی ان کے کمرے کے اندر لائٹ جو ہے وہ زیادہ کر دی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ جو انتقامی کارروائیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. جو انصاف کے تقاضے وہ پورے کیے جائیں. 300 سے زائد جعلی مقدمات ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی NRO نہیں مانگا ہے. لیکن میری ذاتی وہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی جو ہے نا چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو اس طرح وہ نہیں کرنا چاہیے. کل شہباز شریف اپوزیشن میں ہوں گے، زرداری صاحب اپوزیشن میں ہوں گے، تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی مخالفت بھی ہوتی ہے، سیاسی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سیاست کی حد تک رہتا ہے، ذاتی دشمنی تو کی حد تک نہیں جاتا. اور بدقسمتی سے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، اس میں بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی. اس لیے اب جو یہ واقعات ہو رہے ہیں تو شاید میرا تو خیال ہے کہ جس پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے اگر حکومت نہیں بنا رہی ہے تو ہماری پارٹی کو فوری طور پہ جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے کہ کوئی کمیشن بنے تاکہ تحقیقات ہوں. صحیح سر، ڈی چوک جانے کے فیصلے کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن ہے. ایک طرف بیرسٹر سیف صاحب، ان کے مطابق خان صاحب کی ہدایات تھیں، لیکن بشرا صاحبہ نے وہ ہدایات نہیں مانی. کل ان کی بشرا صاحبہ کی بہن مریم بٹو صاحبہ میرے پروگرام میں موجود تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ جو آپ لوگوں کے اجلاس ہوا اس میں بیرسٹر صاحب اپنی بات کو پیش بھی نہیں کر سکے، وہ سچ نہیں بتا سکے. تو سر بیسکلی جھوٹ بول کون رہا ہے؟ دیکھیں بشرا بیوی کی بہن کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ؟ وہ کوئی پارٹی کی ترجمان ہے یا کیا ہے؟ بیرسٹر سیف نے اگر بات کی ہے تو پھر انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو گور صاحب نے بھی اس کی کوئی تردید نہیں کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال سے بات تو درست ہے. اور لیکن یہ کہ مجھے غصہ تھا کہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا تھا اور کوئی نہیں مانا، بشرا بیوی نہیں مانی، تو پارٹی کیوں جھک گئی؟ پارٹی نے کیوں سرنڈر کر دیا؟ پارٹی کو چاہیے تھا کہ فوراً اجلاس بلا کے اس پہ فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے، بشرا بیوی کو غصہ ہوگا، اس کو ان کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ جی وہ اسٹرگل کرے اپنے شوہر کے لیے، ان کا حق بھی بنتا ہے جو جتنے زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے فیصلے کوئی ایک فرد واحد نہیں کر سکتا. یہ کوئی موروثی نہیں ہے. موروثیت ہماری پارٹی تو ہمیشہ خان صاحب موروثیت کے خلاف رہے، تو پھر یہ کمزوری پارٹی کی، پھر یہ بشرا بیوی کی کمزوری نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بشرا بیوی کی بہن کہاں سے آ گئی؟ سر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، جب ان کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے یا بات چیت شروع ہو گئی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے ایک نیا دعویٰ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، بانی کی رہائی کے لیے شرائط رکھی گئی تھی. پہلی آفر یہ تھی کہ احتجاج مؤخر کر دیں، جس پر انکار ہو گیا. پھر کہا گیا کہ اگر آپ سنجانی بیٹھ جاتے ہیں تو 3 سے 4 دن میں خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں مجھے ان کا نہیں پتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ جب ہم روانہ ہوئے اور حسن ابدال پہنچے تو میں نے بہت سارے اپنے، چونکہ بدقسمتی سے مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی، جو ہمارے 2nd ایئر 3rd ایئر کے لوگ تھے ان سے میں نے ضرور ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان 2 دن ہو گئے بند ہے. اگر ہم یہ حکمت عملی اپنائیں کہ سلو گو کے طور پہ ہم کریں اور یہیں پہ رک جائیں، یہ جو جہاں پہ کنٹینر لگے ہیں، اور 1-2 دن یہاں پہ گزاریں، تو میرے خیال سے ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. 2 دن اور پاکستان بند رہے، جب تک ہم اسلام آباد نہیں پہنچتے یہ پاکستان حکومت بند رکھے گی، اور یہ اتنے دیر تک نہیں رکھ سکتی. دباؤ تھا حکومت کے اوپر. تو مجھے بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ شک نہیں ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی. لیکن بہرحال وہ حکمت عملی نہیں امپلیمنٹ ہو سکی، نہیں ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں مل سکی جس سے ہم یہ بات اپنی کر سکتے. تو بدقسمت یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا شوکت صاحب، اب سچویشن یہ ہے سر کہ پی ٹی آئی نے اب تک
جتنے بھی احتجاج کیے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کی قیادت تو ہوتی ہے، وہاں سے کارکن تو نکلتا ہے، لیکن پنجاب کی قیادت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس احتجاج سے پہلے جب بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی تھی پنجاب کی قیادت سے، دیگر قیادت سے، تو انہوں نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ویڈیوز ان کو چاہیے، 5 سے 10 ہزار کارکنان ان کو چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ شخص پارٹی میں رہے گا نہیں۔ اور ان کی اس دھمکی کے باوجود بھی یا ان کی اس بات کے باوجود بھی ہم نے دیکھا وہی ہوا جو اس سے پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا، کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا، پنجاب کی قیادت نے کیا توجیہ اس میں پیش کی اور کیا ان کے خلاف وہی ایکشن ہوگا جیسا بی بی صاحبہ نے کہا ہے؟ دیکھیں جی، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک قسم کی ریاستی دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ہر جگہ کنٹینر روڈ بند کیے گئے، لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے۔ نہیں سر، یہی بلاکیج اس طرف بھی تھی نا، یہ اسی بلاکیج کو کنٹینرز کو ہٹا کر آپ لوگ بھی خیبر پختونخوا سے آپ لوگ بھی تو پہنچے تھے اسلام آباد۔ دیکھیں جن لوگوں نے نکلنا تھا وہ نکل رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئے بھی تھے، پنجاب کے حامد رضا صاحب آئے تھے، انہوں نے بہت بڑا جلوس لے کر آئے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا اب ریاستی طاقت کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کوئی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی کوئی لڑائی تو نہیں ہے کہ ان کے ورکر پہنچ گئے اور ہمارے ورکر نہیں پہنچے۔ احتجاج میں جو لوگ نہیں پہنچے ان کے خلاف ایکشن وہ ہوگا جو بشرا بی بی نے کہا؟ نہیں دیکھیں، ایکشن اگر ہوگا بھی تو وہ تو پارٹی لے گی نا، یا پھر عمران خان لیں گے، بشرا بی بی کیسے ایکشن لے سکتی ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر بندہ اپنی وضاحت کر لے گا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کوئی اچھی وضاحت کر دیں، اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنی وضاحت کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ آیا، حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آیا، اور جو خبریں آئیں وہ یہ کہ جو گفتگو بشرا صاحبہ نے کی تھی اس سے وہ ناراض تھے۔ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں نے بھی میڈیا سے دیکھا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو اپنا استعفیٰ واپس بھی لے لیا، انہوں نے اناؤنس کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ایک ٹی وی چینل سے بات کر، میں نے دیکھا بھی ایک ٹی وی چینل میں، انہوں نے کہا میں استعفیٰ واپس لے لیا ہے۔ تو دیکھیں پارٹیوں کے اندر یہ تلخیرامی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ذاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ سر آپ سینئر ہیں پارٹی میں، خان صاحب سے کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیں میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ شہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنا بڑا کوئی ہوں، بس 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے خان صاحب سے ملنے کی، لیکن کسی نے چھوڑا نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، بس بیٹھ گئے آرام سے۔ تو جب بھی موقع ملا، میں تو کل بھی ملنا چاہتا ہوں، اور میں ملتا تو میں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں ان کو کہ کس طرح سٹرگل ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم ان کے لیے مشکلات تو ہم بڑھا چکے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں لا سکے۔ سر 2022 میں جب آپ کی حکومت گری تو گرینڈ اپوزیشن اتحاد تھا، اس کے بعد آپ کی حکومت گری، ورنہ یہ بھی مثال سامنے موجود ہے کہ مولانا صاحب بھی آپ کے خلاف بڑے بھرپور طریقے سے نکلے تھے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سولو فلائٹ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو آپ نے سربراہ مقرر کیا، پھر وہ کہاں غائب ہیں کسی کو نہیں پتا۔ مولانا صاحب کو اگر آپ لوگ اعتماد میں لے لیتے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو شاید اس وقت صورتحال مختلف ہوتی۔ دیکھیں پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کر سکتی ہے، میں تو صرف تجویز دے سکتا ہوں، رائے دے سکتا ہوں، اور قسمتی سے ابھی میں کسی سیاسی کمیٹی میں ہوں، نہ کور کمیٹی میں ہوں۔ جو جہانگیر ترین کے دور کے جب مجھے نکالا تھا، ان کے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے کہ یہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، حالانکہ میں ظاہر ہے جو بات مجھے صحیح لگتی تھی میں کہتا یہ صحیح ہے، جو غلط لگتی تھی غلط کہتا تھا، تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہیں اس پہ آپ یس کہیں، وہ ہماری خبیر میں نہیں ہے، اب کیا کروں میں۔ تو اس کے بعد نہ مجھے کسی کمیٹی میں لیا گیا ہے، نہ کسی پارٹی کا عہدہ دیا گیا ہے، اور میں بڑا خوش ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن پارٹی کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں اس پہ دل دکھتا ہے، اور چونکہ ورکر جو ہیں وہ بڑے تشویش میں ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ کوشش رہی ہے، آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد کوئی پوری طرح اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا، آج بھی الحمدللہ پوری اس کے ساتھ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہی پارٹی ہے سب سے بڑی جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر اس کو بھی ہم نے کوئی کہہ رہا بین کر دیں گے، کوئی کیا کر دیں گے، اس طرح کی چیزوں پہ جانے کی بجائے ہمیں پولیٹیکل اپروچ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ ساتھ موجود تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔